ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہرگز نہیں مرنا چاہیے مگر یہ کہ تم مسلمان. مطلب یہ ہے کہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہر ایک مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر میری موت آ جائے تو میری موت صرف اور صرف ایمان والے کی موت ہونی چاہیے، کلمے والی موت ہونی چاہیے. اس کی فکر کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، یہ زقوم یہ ان لوگوں کا کھانا ہوگا جو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کرے، اور دوزخ میں زقوم کا کھانا ان کو دیا جائے گا، جہنمیوں. تو حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ خراب ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے. کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ گر جائے تو کسی کو کیا خبر کہ گرا ہے کہ نہیں گرا ہے، کہاں گرا ہے. لیکن اندازہ لگائیے اس زقوم کے ایک قطرے کی کیفیت کا کہ کیسی زبردست اور کتنا خطرناک وہ کھانا ہوگا اور کتنا خراب وہ کھانا ہوگا کہ جس کی وجہ سے صرف ایک قطرے کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا کی کھانے کی غلے کی چیزیں خراب ہو جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی. پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص جنت سے قریب ہونا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے. دو چیزوں پر ایمان ہونا، یقین ہونا ضروری ہے. اگر دو چیزوں پر ایمان ہوگا، ایک تو اللہ پر اور دوسری یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو گویا کہ ساری کی ساری چیزوں پر بندے کا ایمان ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا ان جہنمیوں کا کہ جن کا یہ کھانا ہوگا، جن کو کھانے کو دیا جائے گا، کیسا عالم ہوگا وہاں. عزیز دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جس دن انتقال ہوا اس سے 3 روز پہلے آپ سے یہ حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کو مرنے کے وقت نیک گمان کرنا چاہیے، نیکی کا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک میری مغفرت فرما دے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں۔ بندہ مجھ سے اگر حسن ظن رکھے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا۔ اور جو بندہ مجھ سے برا گمان رکھے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آؤں گا جیسا کہ اس کا گمان ہے۔ یعنی کسی نے دنیا میں نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری اور دینداری کی زندگی گزار کر وہ مرا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے خوب امیدیں لگائی اور اللہ سے وہ ڈرا تو اللہ پاک اس کی امید کے مطابق اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کوئی بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور کہا کہ فلاں بتلاؤ کیا حال ہے، کیا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہوں اور اللہ سے ڈر بھی لگ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں، یعنی جس کو اپنی موت قریب دکھائی دے، ایسے وقت میں جس دل میں جس چیز کا خوف ہوگا اور جس چیز کی طلب ہوگی، جس چیز کی امید ہوگی، اللہ پاک وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ امید کرتا ہے، اور اس چیز سے اس کو دور کر دیتے ہیں جس چیز سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ مر رہا ہو تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری مغفرت کر دی جائے اور مجھے جہنم سے بچا لیا جائے اور مجھے جنت میں داخل کرا دیا جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک میری مغفرت فرمائیں گے اور میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ 2 چیزیں حدیث شریف میں بیان کی ہیں، ایک تو ڈرنا اور دوسری چیز ہے اللہ سے امید کرنا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ کی رحمت سے امید لگانا کہ اللہ پاک میری مغفرت فرمائے۔ لیکن کیا یہ دونوں چیزوں پر ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم امیدیں تو خوب لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہمارے اعمال نامے میں کچھ اعمال بھی ہے کہ نہیں ہے، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی کہ دن میں کتنی نمازیں میری ہو رہی ہیں، کتنا میں اللہ سے استغفار کر رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، کتنی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کتنے لوگوں کے حقوق میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہماری زندگی پر، ہمارے کام کاج پر جو نیکی کے ہیں اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، فکر کی بات ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ حدیث شریف میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو کرتا ورتا کچھ نہ ہو، نماز روزے کچھ نہ کرتا ہو اور اپنی زندگی میں دینداری کی کچھ فکر نہ کرتا ہو، دین پر نہ چلتا ہو، اور دوسری طرف یہ کہتا ہو کہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے شخص کو بیوقوف کہا گیا ہے، ایسا شخص پاگل ہے کہ یہ تو کچھ کرتا نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کچھ اچھے کام ہے نہیں اور اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 2 چیزیں ہیں،
ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور جب اللہ سے ڈریں گے تو ایمان پر، یقین پر اور اعمال پر جمیں گے، اور پھر جب اعمال پر جمیں گے تو پھر اللہ سے امید پیدا ہوگی کہ اللہ کے فضل سے ہم نے اعمال کیے ہیں دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے امید لگائیں کہ وہ ہماری مغفرت کریں گے اور ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھامے رکھو، پکڑے رکھو، اور آپس میں جدا جدا نہ ہو، اختلاف مت کرو، دوریاں پیدا مت کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، اس سے مراد کیا ہے؟ رسی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن ظاہر نور ہے، شفاعت کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، اور جس طرح کوئی رسی ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے کی جانب لٹکی ہوئی ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ آسمان سے زمین کی طرف جو رسی لٹکائی ہوئی ہے وہ رسی قرآن کریم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم ان راستوں میں چلنے پھرنے سے بچو، ان راستوں میں شیطان چلا کرتے ہیں، یہ شیطانوں کا راستہ ہے، ان راستوں میں شیطان چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں، اور تم اللہ کے راستے پر چلو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رسی قرآن کریم ہے، کہ قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ حکم اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہے ہیں۔ اور دین پر چلنا، اس کے ساتھ فرمایا کہ مضبوطی سے، اتفاق سے چلو، آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم دین پر چلیں گے اور دین پر چلنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی، ہمدردی نہیں ہوگی، تو ہمارا یہ چلنا اس میں اتنا کمال پیدا نہیں کر سکے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر فرمایا کہ باہم اختلاف مت کرو، دوریاں پیدا مت کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ پہلی چیز وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم تو اللہ کی عبادت ایک طرف کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، دوسروں کے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک مانتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مانگنے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے نام پر قربانیاں دینے کی اور قدوری کرنے کی؟ کیا مانگنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا نہیں آتا، لیکن
یہاں وہاں سفر کر کے جا رہے ہیں، فلاں کے نام پر قربانیاں کر رہے ہیں، تندوری دے رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ عزیز دوستو، اسلام اس کی تعلیم قطعاً نہیں دیتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ معبود تو ایک ہی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ تو انسانی مزاج اور انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسری چیز یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر اتفاق اور اتحاد سے تھامے رکھو۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ تم مسلمان بادشاہوں کی، مسلمان لیڈروں کی، مسلمان قائدین کی خیر خواہی چاہو۔ اور دوسری تین چیزیں جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، نمبر 1 فضول بکواس، نمبر 2 زیادتی سوال، اور نمبر 3 پہلے یہ کہ فضول بکواس، زیادتی سوال اور بربادی مال، یہ تین چیزیں ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ آج دیکھو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زبان کو کن کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اول فول، فضول بکواس اور ادھر ادھر کی باتیں، اور گپ شپ میں اتنے مست رہتے ہیں کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، اقامت کہی جا رہی ہے، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، تک بھی ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہی کہ اللہ نے یہ زبان اسی لیے ہمیں دی ہے کہ اللہ نے زبان ہمیں ذکر کے لیے نہیں دی، اور کچھ بھی ہم اپنی زبان سے بکتے رہے اور اس کو ریکارڈ نہ کیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ انسان کا حسن کیا ہے، آدمی کے لیے ایک حسن اور ایک خوبی کی بات کیا ہے؟ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کی خوبی اور ایک انسان کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول بکواس سے بچ جائے، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے، لا یعنی باتوں سے بچنا یہ آدمی کا حسن ہے۔ اور آج ہم اس پر غور کریں کہ ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں وہ ہے لا یعنی باتوں سے نہ بچنا، دوسری چیز زیادہ سوال کرنا، اور تیسری چیز بربادی مال کو ضائع کر دینا۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس 2 پیسے کیا زیادہ آ جاتے ہیں تو ہم کہاں خرچ کریں کہاں نہ کریں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ کل قیامت کے روز ایک بندے سے اللہ پاک جو سوال کریں گے اس میں یہ سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہ یہ مال تم کما رہے ہو، اللہ پاک فرماتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہم تم کو مال دے رہے ہیں اور کل قیامت کے روز ہم ہمارے مال کا تم سے حساب لیں۔ عزیز دوستو، حدیث قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ اختلاف سے بچو، اور حدیث شریف میں آیا کہ جس دن یہ امت اتحاد اور اتفاق پر قائم ہو جائیں گی اس دن یہ غلطی اور خطا سے بچ جائیں گی۔ اور قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں اور کئی احادیث ہیں جو اس بات سے روکتی ہے کہ اختلاف نہ کیا جائے، دوریاں پیدا نہ کی جائے، لیکن پھر بھی آگے چل کر اس امت میں 73 فرقے پیدا ہو گئے، 73 گروہ پیدا ہو گئے۔ اور حدیث شریف میں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ سارے کے سارے جہنمی فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوں۔
یعنی 72 فرقے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، اور ایک فرقہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں۔ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ فرقہ ایسا ہوگا کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہوئے۔ صرف نبی پر ہی نہیں بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقوں پر بھی قائم رہنا ضروری ہے۔ اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ جس کو علماء فرماتے ہیں اہل السنت والجماعہ، کہ وہ فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہوگا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فرقے میں ہم اور آپ داخل ہیں۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، اور اس ایک واقعے کی طرف اللہ پاک اس میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ مدینے میں 2 قبیلے رہتے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور دونوں میں برسوں سے نسلوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ لیکن جب اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دونوں کو ہدایت دی تو دونوں نے اسلام قبول کیا اور بالکل بھائی بھائی بن کر رہنے لگے، اور ایک دوسرے کی دینی معاملے میں مدد کرنے لگے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی 2 لوگ ہو اور جن میں برسوں سے دشمنیاں ہوں، سالوں سے ہو، اور کبھی ان کے درمیان دوستی محبت ہو جائے تو جو تیسرا شخص ہوتا ہے، تیسرے کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ یار یہ تو سالوں سے دونوں کے درمیان دشمنیاں تھی اور آج ایک دوسرے پر جان فدا کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیسے دوستی ہوئی، کب ہوئی، کیوں ہوئی؟ تو یہ جانے بغیر اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح وہاں ایک قبیلہ تھا، اور قبیلہ تو وہ یہودیوں کا تھا، یہودی جو کافر تھے، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ سالوں سے ان کے درمیان دشمنیاں تھیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت لے کر یہاں پہنچے تو دونوں ایک دوسرے پر جان فدا کرنے لگے، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف یہاں کی بات وہاں پر، وہاں کی بات یہاں پر کرنے لگے، اور ایک مرتبہ دونوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، اور پھر وہ جاہلیت کے نعرے لگنے لگے، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے پر تلوار کھینچی گئی، اور یہ میدان بھی تیار ہو گیا کہ کہاں لڑنا ہے، کہاں کہ حرہ کے میدان میں آؤ، وہاں پر ہم سب اپنی ہنر دکھلائیں گے، جواں مردی دکھلائیں گے، اور وہاں کی زمین کو خون سے ان کی پیاس کو بجھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موقع پر تشریف لے گئے اور حالات کی نزاکت کو سمجھا اور دونوں گروہ کو ٹھنڈا کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں ابھی تم میں موجود ہوں اور تم پھر سے زمانے جاہلیت کے نعرے لگانے لگ رہے ہو، میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور پھر تم پھر سے اپنے آپس میں جھگڑنے لگے ہو، اور آگے چل کر تمہارا کیا حال ہو سکتا ہے؟ تو تمام صحابہ اپنی اس حالت پر، کیفیت پر، جو کام انہوں نے کیا، نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، صلح صفائی ہوئی، اور دوبارہ پھر سے وہ بھائی بھائی بن کر رہنے لگے۔ اللہ پاک نے ایک احسان جتلایا ہے صحابہ پر کہ تم آپس میں دشمنیاں تھی، اسلام آیا، اسلام کی برکت سے تم آپس میں محبت کرنے لگے، اور تم جہنم کے دہانے پر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں بچایا۔ عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے، خالی جگہ بھی ذکر کر لیجیے، آگے بہت ہی خالی جگہ ہے، پیچھے والے حضرات آگے آ جائیں۔